بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب العزت کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جن دنوں کی قسم کھائی گئی وہ یہی دن ہے، برکت والے دن، حاضری کے دن، وہ دن جس میں دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو دہراتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق، اے ہمارے ہادی، اے ہمارے وارث، ہم تیرے لیے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تجھ جیسا تو کوئی نہیں، لیکن ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں اس بات کا یقین ہے کہ تیرے افعال کے ساتھ، تیری صفات کے ساتھ، تیری حکومت میں، تیری بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ بے شک ہم تیرے لیے ہے، بے شک بادشاہت تیرے لیے ہے، بے شک سارے انعامات تیری طرف سے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں اللہ، تیرے لیے حاضر ہیں۔ یہ حاضری کے دن ہے اور حاضری کی وجہ سے ہی تو برکت ہوتی ہے۔ یہ 10 دن حج کے دنوں کو لیے ہوئے آتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آتا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، تو معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہے جس میں حج ہوتا ہے، جس میں لوگ امن کا لباس احرام پہنتے ہیں، جس میں لوگ اپنی زبانوں سے اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، جس میں لوگ جھگڑے سے، شہوانی گفتگو سے اور فسوق کے سارے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی دن ہے جس میں قربانیاں ہوتی ہیں، اور یہی دن ہے جس کے اختتام پر اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام، کوئی دن ایسے نہیں ہیں العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، جس قدر اللہ عز و جل کو نیک کام ان دنوں میں پسند ہے، من ہذہ الایام، ان دنوں میں، برکت والے دنوں۔ کوئی دن ایسے نہیں، کیا رمضان کے دن بھی، کیا 365 دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں ہے؟ ہاں، ہمارا بیلیف ہے، یقین ہے، کوئی دن ایسے نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت کو نیک اعمال اتنے زیادہ پسند آتے ہوں جتنے ان دنوں میں آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے؟ یعنی جہاد والے دن بھی؟ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، مگر وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعُ، پھر لوٹا نہیں، مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، کچھ بھی واپس نہیں لایا، وہ اس سے بہتر ہے۔ یعنی جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ بھی واپس نہ لایا، وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لیکن ہر نیک عمل جتنا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی اور بہقی کی روایت ہے، معامل ازکا عند اللہ
ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی اشر الاضحی، نیکی کا کوئی کام بھی عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے کام سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ زیادہ پاکیزہ ہے نہ اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے دو باتوں کا۔ ایک تو یہ ہے نیکی کا کوئی کام بھی نہ زیادہ پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی عمل کیسے پاک ہوتا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کوئی عمل کیسے پاک ہوتا ہے؟ نیکی کا کوئی عمل کیسے زیادہ اور زیادہ پاک اور افضل ہوتا چلا جاتا ہے؟ جی بیٹا، جتنا وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا اتنا ہی زیادہ پاک ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ دوسری چیز ہے نہ اجر و ثواب میں، یعنی ایک ہے کہ عمل کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے ان دنوں میں، اور اجر و ثواب میں بھی ان دنوں میں کیا گیا کام سب سے زیادہ افضل ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر ذی الحجہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ زیادہ افضل ہے یا اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارنا زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہن افضل من عدتہن جہادا فی سبیل اللہ الا عفیرا یوفر وجہہ فی التراب، یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہیں، یا آپ نے فرمایا البتہ وہ شہید جس کا چہرہ مٹی میں خاک آلود ہو گیا ہو، وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بھی بہقی کی روایت ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں صحابہ کرام کہا کرتے تھے، بِكُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ يَوْمٍ وَيَوْمُ عَرَفَةَ عَشْرَةُ آلَافِ يَوْمٍ، اس عشرے کا ایک دن 1000 دن کے برابر ہے۔ یاد رکھیے گا یہ حدیث نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا قول ہے۔ ایک دن 1000 دن کے برابر ہے اور عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے، واللہ عالم۔ لیکن ایک بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ نیک عمل کسی اور دن میں پسند نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر جنہوں نے صحیح بخاری کی پہلی شرح لکھی فتح الباری، انہوں نے لکھا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کی امتیازی شان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات جو کہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہیں، وہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رمضان میں انسان روزے بھی رکھتا ہے، مومن اس میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے۔ ہاں عمرہ کر سکتے ہیں، تو عمرے سے حج زیادہ افضل ہے۔ تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو ان ایام میں سے کچھ خاص اعمال ہیں جن کا ہمیں حدیث سے تذکرہ ملتا، جن میں سے پہلا عمل نماز ہے۔ تو سب سے پہلا کام نماز کو بر وقت ادا کرنا، خشوع و خضوع سے ادا کرنا اور دل کی حاضری کے ساتھ، جیسے زبان سے حاجی کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، تو نماز میں بندہ مومن کا دل اسی طرح سے حاضر ہو جائے۔ دل کی حاضری کے ساتھ جب نیکی کا اہتمام ہوتا ہے تو اس نیکی کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، نیکی کا عمل زیادہ پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے فرائض کے ساتھ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا، کیونکہ اب جانتے ہیں نوافل اللہ کے قرب کے ذرائع میں سے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے علیک بکثرت السجود للہ، تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ فإنک لا تسجد للہ
इल्ला रफ़अकल्लाहु बिहा दरजा व हत्ता अन्का बिहा खतियतुन। तुम पर अल्लाह के लिए सजदों की कसरत लाजिम है, बेशक तुम अल्लाह ताला को एक सजदा करते हो जिससे वो तुम्हारा एक दर्जा बुलंद करता है और एक गुनाह मिटा देता है। ये हर वक्त के लिए आम है, यानी जब भी इंसान सजदा करता है तो उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और एक गुनाह मिटा दिया जाता है। लेकिन इन दिनों में सजदा दूसरे तमाम सजदों से ज्यादा अल्लाह ताला को पसंद है, क्योंकि उसका दर्जा ज्यादा बढ़ जाता है। इन दिनों में दूसरा अमल रोजे हैं। आप जानते हैं रोजा कितना बड़ा अमल है, जिसके बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जजा दूंगा। यानी इसकी जजा कोई मुतय्यन कर ही नहीं सकता, इंसान की अक्ल में भी नहीं समा सकती। खालिस होता है ना इंसान, अल्लाह ताला इतने इखलास को कबूल करते हैं, हत्ता कि इसके लिए जुबान से किसी किस्म के अल्फाज कहने की भी जरूरत नहीं। रोजा रखते हुए हम रात को नियत कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसको पहले ही कबूल करते हैं, अस्सौमु ली, रोजा तो मेरे लिए है। अमाले सोले में रोजे की बहुत ज्यादा अहमियत है। हिंदा बिन खालिद जो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज अज़वाजे मुतहरात से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमी, जुल्हिज्जा, यौम आशूरा और हर महीने के 3 दिन के रोजे रखते थे। तो जो लोग जुल्हिज्जा के 9 रोजे न रख सकें तो वो अरफा का रोजा रख सकते हैं, और अरफा के रोजे के साथ एक और रोजा मिला लें। ये मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और नसाई की रिवायत है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने फरमाया, इन 10 दिनों के रोजे मुस्तहब हैं, यानी बहुत पसंदीदा हैं। 10वें दिन तो ज़ाहिर रोजा नहीं होता, लेकिन इन 10 दिनों से मुराद ये कि अशरा जुल्हिज्जा का ये खास काम है। एक और रिवायत के अल्फाज है, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलीली व तकबीरी व ज़िक्रिल्लाही व इन्ना सियाम यौमिन मिनहा यअदिलु बिसियामी सनतिन वल अमल फ़ीहिन्ना युज़ाफ़ु बिसबइमिअति ज़िफ़िन। तुम इन दिनों में तहलील, तकबीर और अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा किया करो। इनमें से एक दिन का रोजा 1 साल के बराबर है। इनमें से एक दिन का 1 साल के बराबर है, और इसमें किए जाने वाले अमल का सवाब 700 गुना कर दिया जाता है। ये बहकी की रिवायत है। एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप इन दिनों में तकबीरात कसरत से पढ़ रहे हैं, क्या आपके दिल पर खुद इन तकबीरात का असर ज्यादा नहीं हो रहा पहले के मुकाबले में? यानी आम दिनों में जब तकबीर पढ़ते हैं और जब इन दिनों में तकबीरात बुलंद आवाज से कही जाती, क्या कोई फर्क होता है? क्या फर्क फील करते हैं? जो फर्क आप फील करते हैं जब आप तकबीरात पढ़ते हैं, जब आपका दिल मुतासिर होता है, क्या असर होता है? जी, इसका एक तो ये असर होता है कि हमारे अंदर एक इंटरनली जो तब्दीली आती है ना, इंसान उसको पर्सनली महसूस करता है, मतलब वो बता ही नहीं जा सकती, वो अल्फाज में नहीं आती। मैं जो फील करती हूँ ना, क्या जिस्म पर ज्यादा असर मरतब होता है? दिल पे ज्यादा, दिल अल्लाह की तरफ झुकता है। रियलिटी है ना, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है। जो लोग हज करने के लिए जाते हैं उनके लिए तो फिर तकबीरात हर नमाज के बाद वाजिब हो जाती हैं, और इसी तरह से बुलंदी पे चढ़ते हुए, सोने से पहले, उठने के बाद। लेकिन बाकी लोग भी इसी तरह से अजर हासिल कर सकते हैं, चाहे वाजिब ना हो। जज़ाकल्लाहु खैर। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, तकबीरात पढ़ने के बाद क्या असर होता है? जी बेटा। एक तो ये कि आजिज़ी बहुत ज्यादा आती है जब इंसान कहता है ना अल्लाहु अकबर, तो इंसान अल्लाह ताला की बड़ाई इतनी ज्यादा दिल के अंदर आती है ना कि दिल खुशी से, मतलब दिल इतना खुश होता है, फिर अपनी आजिज़ी का एहसास भी होता है और मजा बहुत ज्यादा आता है। इससे इसके अंदर ये भी होता है कि टेस्ट है ना इसका खास। और ये था कि इंसान की आंखों से आंसू भी आ जाते हैं कि अल्लाह ताला कितना बड़ा है
اور اس نے مجھے سے انسان کو اپنی تکبیرات کہنے کے لیے بھی رکھا ہوا کہ ہم یہاں کھڑے ہو کے جب کہتے ہیں تو آپ بھی بہت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین جی. مجھے جب ہم تکبیرات پڑھتے ہیں حالانکہ اتنی بڑی گیدرنگ ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس میں اور اللہ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے اللہ کا گھر ہے اور جو اندر جو پیاس ہے نا حج کرنے کی وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ نے حج کرنا ہے نا انشاءاللہ, اور قربانیاں بھی کرنی ہے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کے متعلق صحابہ کہا کرتے تھے کہ بِكُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ يَوْمٍ, ایک دن 1000 دن کے برابر ہے, اور عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے. تو حافظ ابن حجر نے اس بارے میں اس کے جو خاص فضائل بیان کیے ہیں کہ بنیادی عبادات نماز, روزہ, صدقہ اور حج سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ان دنوں میں الحمدللہ. اور ہم دیکھ رہے تھے ان دنوں کے روزے کے بارے میں, اور ہم نے دیکھا ان دنوں کی تکبیرات کے بارے میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر. ترمذی کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے, اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہنے والوں کو محروم نہیں کیا. ان دنوں کا تیسرا بڑا کام ہے یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا. اگرچہ یہ روزہ بھی باقی روزوں کے ساتھ شامل ہے, لیکن اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ, یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ یقیناً رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا. صحیح مسلم کی روایت ہے 3288 نمبر پر. جانتے ہیں اس دن کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا. اس دن پہ اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمارے لیے مکمل کر دیا تھا, اہل اسلام پر اپنی نعمت کو تمام کیا تھا. سیدنا عمر سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا اے امیر المومنین, تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو, اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے دن کو عید کا دن بنا لیتے, یعنی وہ اتنی بڑی خوشی ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. سیدنا عمر نے فرمایا جس دن اور جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی ہم اس سے آگاہ ہیں. جمعہ کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت. تو قرآن مجید کی تکمیل اور دین اسلام کی تکمیل جمعہ کے دن پہ ہوئی اور عرفات کے میدان میں. سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک گزشتہ سال کون سا تھا؟ یہ ابھی کون سا سال گزرا ہے؟ 1438 ہجری. ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے. آئندہ جس میں ہم نے قدم نہیں رکھا، اس سال کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. عرفات کے دن کا روزہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، عرفات والوں کے لیے نہیں ہے. ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس دن کا روزہ بڑا عظیم ہے. اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی خوشخبری کوئی روزہ لے کر نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2343 نمبر پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اس دن کا روزہ نہیں رکھا. سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے ان کے سامنے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں اختلاف کیا. کچھ نے کہا وہ روزے سے ہیں، کچھ نے کہا ان کا روزہ نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ بھیجا. سبحان اللہ، کس قدر فہم رکھنے والی خاتون تھی. لفظوں سے نہیں پوچھا کہ اگر آپ دودھ پی لیں گے سب کو پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ نہیں پیئیں گے تو سب کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ روزے سے ہیں. اس وقت آپ اونٹ پر تھے، یعنی سب کو نظر آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا، یعنی عرفات کے میدان میں آپ نے دودھ پیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. ابھی نجیح سے روایت ہے کہ عرفہ کے روزے کے متعلق سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا. سیدنا ابو بکر نے بھی ساتھ ہی حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا. سیدنا عمر کے ساتھ بھی حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا. سیدنا عثمان کے ساتھ بھی حج کیا، انہوں نے بھی یہ روزہ نہ رکھا. اور میں بھی حج کے موقع پر یہ روزہ نہیں رکھتا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی نہیں دیتا اور روکتا بھی نہیں ہوں. یہ ترمذی اور عبد الرزاق کی روایت ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرفات کے دن کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکھ لے تو اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ عرفات کا دن زیادہ مشقت والا دن ہوتا ہے. اور اسلام الدین یسر کہہ کر احساس دلاتا ہے دین بہت آسان ہے، کسی پر سختی نہیں کرتا. رب العزت نے ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، جیسے سورہ الحج کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند معلوم دنوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہ کوئی عمل افضل ہے نہ پسندیدہ. لہذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو. یہ طبرانی کی روایت ہے. سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے، اور لوگ بھی ان دونوں کی تکبیر پر تکبیر کہتے تھے. یعنی ادھر سے تکبیر شروع ہوتی تھی، سب لوگ تکبیر پکارنا شروع کر دیتے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا عمر منا میں اپنے خیمے میں تکبیر کہتے تھے اور بازاروں میں بھی لوگ تکبیر کہتے، حتیٰ کہ منا تکبیروں سے گونج اٹھتا تھا. الحمدللہ.
ذکر الہی تمام انسانوں پر ہر وقت لازم ہے، لیکن رب کریم کی یاد کے کچھ دن مختص ہیں جو یقیناً ان دنوں کی عظمت کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والا نیکی کا کام پیارا ہے۔ سیدنا ابن عباس کی روایت سے ہم پہلے دیکھ چکے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ کام پیارا ہے، ان دنوں کا کام پیارا ہے۔ حافظ ابن رجب نے اس حدیث کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ جب ان 10 دنوں میں کیا ہوا اچھا کام سال کے باقی دنوں سے زیادہ فضیلت والا محبوب ہے تو ان دنوں کی کم درجہ کی نیکی دوسرے دنوں کی بلند درجے والی نیکی سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے جو کام کرتے ہیں نا نیکی کے، تو عام دنوں میں بڑے بڑے جو نیکی کے کام ہیں ان سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ نے دریافت کیا کہ سال کے بقیہ دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی رب العالمین کے نزدیک ان دنوں کے عمل سے زیادہ عظمت والا اور عزیز نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں ان دنوں سے زیادہ نہیں۔ یہ لطائف المعارف کی روایت ہے، پیج 458 اور 459 پہ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل ان دنوں سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ یہ مسند کی روایت ہے۔ تو سلف صالحین اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں صحابہ کرام تکبیرات کہتے ہوئے نکلتے تھے، اور محمد بن علی نفلی نماز کے بعد تکبیر کہتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ سیدنا ابن عمر نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنی مجلس میں چلتے ہوئے تکبیر کہتے تھے، اور اونچی آواز سے تکبیر کہنا مستحب ہے۔ یہ سیدنا عمر، سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے۔ تکبیرات کے بارے میں دیکھیں گے، پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ یہ کتنے پاک کر دینے والے کلمات، اللہ کی تکبیر کتنی بڑی چیز ہے۔ اذان میں سب سے پہلے تکبیر، نماز میں سب سے پہلے تکبیر، جانور ذبح کریں تو سب سے پہلے تکبیر، بلندی کی طرف سفر کریں یا چڑھیں تو تکبیر۔ ہاں یہ مسلمانوں کا سلوگن ہے، سب سے زیادہ قیمتی بات اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے یہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس سنت کو اپنانے اور رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بار تکبیر پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا
वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन वासीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा। अल्लाह की हम्द है बहुत कसीर। और अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते हैं सुबह को भी और शाम को भी। सुबह शाम अल्लाह की पाकी है। पांचवा बड़ा काम है यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन, उसकी फजीलत। ये इन दिनों का आखिरी दिन है, 10वां दिन, कुर्बानी का दिन है, हज अकबर का दिन है। हमारे यहाँ हज अकबर उसको कहते हैं जो जुमे के दिन आए। हालांकि अरब उम्रे को हज असगर कहते हैं और हज को हज अकबर कहते हैं। इस दिन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मल अय्यामि इंदल्लाहि तबारक तआला यौमुन नहरी सुम्मा यौमुल कर। बारगाहे इलाही में सबसे ज्यादा फजीलत वाला दिन यौमुन नहर और यौमुल कर है। यौमुल कर से मुराद मिना में रहने का दिन है, यानी मिना में 11वीं को रहते हैं और 12वीं को, 13वीं को कोई रहना चाहे तो रह सकता है। हाँ, यौम अरफा इनसे ज्यादा अफजल है क्योंकि उसका रोजा 2 साल के गुनाहों का कफारा है। और यौम अरफा से बढ़कर अल्लाह ताला किसी दिन बंदों को आग से आजाद नहीं करता। यौम अरफा में अल्लाह ताला बंदों के बहुत करीब होते हैं और मलाइका के सामने अहले मौक़िफ़ पर, यानी जो लोग अरफात के मैदान में वकूफ करते हैं, उन पर फख्र करते हैं कि देखो मेरे बंदे गुबार आलूद लिबास के साथ, परागंदा बालों के साथ मेरे लिए आए हैं। यानी उनका लिबास मैला हो गया, उनके बाल परागंदा हो गए, लेकिन ये मेरे लिए आए हैं। तो इस दिन पे अल्लाह ताला मलाइका के सामने फख्र करते हैं। हर मुसलमान को ख्वाह वो हज करने जाए या पीछे रह जाने वालों में से हो, इन दिनों में नेक अमाल की हिर्स रखनी चाहिए और नेक अमाल करने चाहिए। तो इस दिन पर कुर्बानी करना बहुत बड़े अजरो सवाब वाला अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मा हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानियां क्या हैं? मुझे ये अल्फाज बहुत प्यारे लगते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या जवाब है? फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, ये उनका तरीका है। ये मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी और इब्ने माजा की रिवायत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का हुक्म दिया सूरा अल कौसर में, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज ईद के बाद कुर्बानी करने को अपनी सुन्नत करार दिया है। सईदना बरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक इस दिन हम पहला काम ये करते हैं कि नमाज ईद अदा करते हैं, फिर वापस पलटते हैं और कुर्बानी करते हैं। जिस शख्स ने ऐसा ही किया उसने हमारी सुन्नत को पा लिया। ये सही बुखारी की रिवायत है 5545 नंबर पर। तो जुल्हिज्जा के दिन कुर्बानी की याद के दिन है। ये सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सईदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद के दिन है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दिनों में खून बहाने को बहुत अफजल अमल करार दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला को ना तो तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है न लहू, फिर अल्लाह ताला को क्या पहुंचता है? दिलों का तकवा पहुंचता है। दिल, तुम्हारे दिल क्या करते हैं? तो ये दिन दिल की हाजिरी के दिन है। दिल कितने पाक हो जाते हैं इन दिनों में। और दिलों को पाक करने वाला बहुत बड़ा अमल सदका है। सदका, सिद्क़े दिल से अल्लाह की राह में दिया जाने वाला माल है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है, उन्होंने अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला का घर बनाया, कुर्बानियां की, अल्लाह का घर बनाया और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रब से ताल्लुक के इजहार के लिए एक घर को निशानी बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें मकाम इब्राहिम को निशानी बनाया। अब उस अल्लाह के घर में जो जाता है उसकी आंखें भी आंसू बहाती हैं।
جو واپس آنا چاہتا ہے اس کی آنکھ بھی آنسو بہاتی ہے. وہ گھر اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. وہاں سے طواف ختم نہیں ہوتا، وہاں رہنے والوں کی دعائیں، وہاں رہنے والوں کے سجدے، وہاں رہنے والوں کے ذکر ختم نہیں ہوتے. اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر. اللہ کا گھر بنانا بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ کے گھر کے لیے جو لوگ اپنا پاک مال لگاتے ہیں یہ بہت بڑا عمل ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا ارحم الراحمین، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو آپ نے برکت عطا کی، یا اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رحمت نازل فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جیسے تو نے اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر. بے شک تو بہت خوبیوں والا، بہت بزرگی والا ہے. اور اللہ برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر. بے شک تو بہت خوبیوں والا، بہت بزرگی والا ہے. یا اللہ یہ جہان تیری ملکیت میں ہے، تو بادشاہ ہے. یا اللہ تجھ سے دعا کی تھی زمین کے ایسے ٹکڑے کے لیے. یا اللہ یہ تیرے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن وسعتیں تو نے عطا کرنی ہے، برکتیں تو نے دینی ہے. یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمارے رب انہی میں سے رسول مبعوث فرما دے جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاک کرے. یا ارحم الراحمین، تجھ سے دو دعائیں مانگتی ہیں. یا اللہ ہمیں اس گھر کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ دل چاہتا ہے اس تعمیر میں ایسا حصہ ڈالیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حصہ ڈالا تھا، جیسے انہوں نے اس گھر کی دیواریں اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اور تو نے اسے پہلے پارے میں سورہ البقرہ میں رکھ دیا کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اس وقت وہ اپنے رب سے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے. یا اللہ ہم بھی آپ سے استدعا کرتی ہیں، یا اللہ تو ہم سے قبول فرما لینا، یا اللہ تو ہم سے قبول فرما لینا، اور یا اللہ تو خود برکتیں دے دینا. اور یا اللہ نہیں معلوم زندگی کتنی ہے، لیکن تجھ سے درخواست ہے الہی ہم سے اپنی زندگی میں یہ کام کروا لینا، اور الہی تو اس کے لیے خاص اسباب مہیا کر دینا. اے پاک پروردگار، دوسری دعا یہ ہے کہ اس گھر کی آباد کاری کے لیے الہی اپنے بہت پیارے، اپنے بہت زیادہ صلاحیتیں رکھنے والے بندوں کو الہی ہمارے ساتھ ملا دیجئے، اور الہی قیامت تک اس کی برکتوں کا سلسلہ جاری رکھنا. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے پاک پروردگار آپ ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری کر دینا، اور الہی اسے ہمارے لیے اپنی رضا کا سبب بنا دینا، اور الہی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. تو برکت والے دنوں میں جو بھی اپنے رب کے حضور صدقہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اچھی آپشن ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اور ان دنوں میں کھانا کھلانا، کھانے کے لیے انتظام کرنا، بے لباس لوگوں کو لباس پہنانا، مجبور اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کا خیال رکھنا، کسی بیمار کا علاج کروانا، یہ رحمت کی نشانی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو زمین پر ہیں.
آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو رحمت عطا فرما دینا، اور یا اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سے اس کوشش کو اور کاوش کو قبول فرما لینا۔ تو میں صلاح عام دیتی ہوں، جو بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہے، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایک پینے ہی کیوں نہ ہو، ضرور شیئر ڈالے۔ یہ صدقہ دل کو بھی پاک کرتا ہے اور زندگی کو بھی پاک کرتا ہے، اور یہ جاری صدقہ ہے۔ ہمارے جانے کے بعد بھی، ہمارے وفات پانے کے بعد بھی انشاءاللہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو اللہ کا کلمہ بلند کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اور ایسے ہی انشاءاللہ ان کے جانے کے بعد اگلی نسل آئے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا۔ تو یہ برکت والے دن ہیں، جن دنوں کی قربانی، جس کے بارے میں خاص بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ قربانی بڑا نیکی والا عمل ہے، لیکن جو بھی اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے قربانی رب کے قرب کے لیے۔ سارا سال جو گوشت کھاتے ہیں وہ ضرور قربانی کے گوشت میں سے بھی کھائیں، لیکن ان تک پہنچائیں جنہیں سارا سال گوشت نہیں ملتا، جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے۔ اور ہاں، اس بات کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے، چھیچڑے اور ہڈیاں نکال کے نہیں دینے۔ آپ کسی انسان کو نہیں دے رہے، کسی انسان کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ چھیچڑے اور وہ ہڈیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جائیں گی۔ بہترین مال اللہ کے راستے میں دیں، بہترین چیز اللہ کے راستے میں دیں، اور قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اور کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جائے گا۔ اور اپنے رشتہ داروں کی دعوتیں بھی کریں، صلہ رحمی کے کام، ظاہر ہے صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے، تو صلہ رحمی کے لیے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے عمل کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں ملاقاتیں کریں، دعوتیں کریں، اور خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن سٹور نہ کریں۔ اگرچہ گوشت سٹور کرنا کو حرام نہیں ہے، لیکن مقصد ختم ہو جاتا ہے، مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے قربانی کے حوالے سے ان چیزوں کو ضرور پیش نظر رکھیے۔ اسی طرح سے قربانی کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے قربانی کے روز کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو۔ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گی۔ یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے، لہذا اسے بہا کر دلوں کی تسلی کر لو، اسے بہا کر دلوں کی تسلی کر لو۔ تو قربانی کا جو خون ہے وہ بہت عالی مقام پر گرتا ہے۔ اور سیدنا علی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں قربانی کرو اور اس کے خون سے ثواب کی نیت کرو، کیونکہ وہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک عید کے دن کی جانے والی قربانی سے اللہ کے ہاں کسی بہتر چیز پر روپیہ خرچ نہیں ہوا۔ آپ نے کس کس چیز پر آج تک روپیہ خرچ کیا؟ اپنے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، گھر کے لیے، اپنے تعلقات کے لیے، باہمی محبت کے لیے، غربا کے لیے بھی کیا ہوگا، صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر۔ قربانی کے لیے جو روپیہ خرچ ہوتا ہے سب سے افضل، جیسے دن افضل ہیں ایسے قربانی کے لیے خرچ کیا جانے والا روپیہ سب سے افضل ہے۔ کیا کسی میت کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، یقیناً رسول اللہ نے سینگوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں اور پیٹ سیاہ ہوں، چنانچہ وہ آپ کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ آپ نے ان سے فرمایا،
عائشہ چھری لاؤ، پھر آپ نے فرمایا اس کو پتھر پر تیز کرو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ رسول اللہ نے ہمارے لیے قربانی کی، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آپ نے جانور کو ذبح فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی مدینہ طیبہ میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی آل اور امت میں سے بہت سے لوگ وفات پا چکے تھے، آپ نے ان سب کو قربانی میں شامل فرما لیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح میت کی طرف سے حج اور صدقہ کرنا جائز ہے، اسی طرح اس کی طرف سے قربانی درست ہے۔ میت کی طرف سے قربانی گھر میں کی جائے گی، اس کی قبر پر قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جس قربانی میں میت کو زندہ لوگوں کے ساتھ شریک کیا جائے، اس کا گوشت قربانی کرنے والے خود بھی کھائیں، مسکینوں کو بھی کھلائیں۔ اسی طرح سے ان دنوں کا خاص عمل ہے، ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ناخن نہ تراشنا اور بال نہ کٹوانا مستحب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یؤخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، حاجیوں جیسا عمل کر کے عید کی نماز کے بعد جب وہ اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹ لیتا ہے تو اسے قربانی جتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور بہت اہم کام جو ان دنوں میں جاری رکھنا ہے وہ توبہ ہے، آغاز بھی اختتام بھی استغفار۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور استغفار کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دنوں میں سے جو دن گزر گئے ان میں جو چھوٹے موٹے نیکی کے کام کیے انہیں ہم سے قبول فرمائے، اور اسی طرح سے جو دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو خاص کام ہے ان میں وہ ہم نے دیکھے، جیسے قربانی ہے، جیسے تکبیرات، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، صلہ رحمی کے کام ہے، اسی طرح سے ناخن نہ کٹوانا، بال نہ کٹوانا، لیکن کھانا کھلانا۔ اطعموا الطعام یہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے لیے بہت اہم ہے، اور افشوا السلام، سلام کو رواج دینا۔ جی جی دسویں ذوالحجہ وہاں ایک دن پہلے آتی ہے، آپ کس دن جانور قربان کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے بڑی آسانی سے یہ کہا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، اور جو وقت جس کے پاس آئے اس کے لیے وہ وہی وقت ہے۔ اب جو وقت کسی کے پاس تھوڑا پہلے آ گیا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ نے جس کو برکت دینی ہے اسی وقت کے لحاظ سے دینی ہے جو اس پر آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، فرض کریں کہ آپ کے لیے نماز کا ٹائم یہاں آ گیا، کیا آپ پہ نماز فرض ہو گئی نا فرض؟ اب آپ 2 گھنٹے ٹریول کرنے کے بعد کسی اور علاقے میں پہنچتے ہیں، یا 3 گھنٹے باہر ٹریول کرتے ہیں کسی اور علاقے میں پہنچتے ہیں، اور ابھی مسافر کا تو زور کا وقت ہے نا، اور وہاں پہ آپ کسی اور ٹائم زون میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کی نماز کی ادائیگی کس اعتبار سے قبول کی جائے گی؟ آپ کے اس ٹائم کے لحاظ سے نا، پھر اگلا ٹائم جب بھی آئے گا اسی لحاظ سے انشاءاللہ تعالی جو وقت جس کے لیے ہے وہ اسی وقت میں وہ کام انجام دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس نے برکت دینی ہے اور وہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔